الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے اگر ایکو آف کر دے، ایک ساتھی آواز ہو جائے تو آسانی ہوگی، اللہ کو جزا عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر دو بڑی قومیں آباد تھی، ایک مسلمان اور دوسری قوم ہندو۔ مسلمانوں کا نظریہ یہ تھا کہ انگریز باہر سے آ کر ہمارے اوپر حاکم بنا ہے، لہذا ہمیں ہندو اور انگریز دونوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور ایک ایسا الگ وطن بنانا ہے جس میں ہم شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق زندگیاں بسر کر سکیں۔ جبکہ ہندوؤں کا یہ کہنا تھا کہ ہندو اور مسلمان یہ ایک ہی قوم کے افراد ہیں، اصل انگریز ہمارا دشمن ہے جو باہر سے آ کے ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، ہمیں کوشش کر کے انگریز سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، پھر ہم اپنی ایک حکومت بنائیں گے اور ہم ہی میں سے نمائندے ہمارے اوپر حکمرانی کریں گے۔ اور ان کی اس موقف پر دلیل یہ تھی کہ چونکہ ہمارا وطن ایک ہے، مٹی ایک ہے، لہٰذا ہم ایک قوم ہیں۔ مسلمانوں کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ہم الگ قوم ہیں اور ہندو الگ قوم ہیں، اور اسی کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ان افکار کو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بڑی شد و مد کے ساتھ امت تک پہنچایا، اور قائد اعظم علیہ رحمہ اس کے عملی جو ہے وہ سفیر بن کر میدان میں اترے۔ قائد اعظم علیہ رحمہ کو علامہ اقبال علیہ رحمہ کے افکار سے روشنی حاصل ہوئی، اور اقبال علیہ رحمہ کو اگر آپ دیکھیں تو شروع میں اقبال بھی دو قومی نظریے کے حامی نہیں تھے، تو پھر اقبال علیہ رحمہ کو یہ فکر اور یہ نور کہاں سے نصیب ہوا؟ تو اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے یہ آگہی حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کے مکتوبات سے حاصل ہوئی، اور مجدد پاک وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے دو قومی نظریے کا تشخص پیش کیا۔ دو قومی نظریہ پر علامہ اقبال علیہ رحمہ نے دلائل دیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس عنوان پر تاریخ بڑی دردناک ہے کہ منبر و محراب سے بھی یہ آواز آنے لگی کہ قوم وطن سے بنتی ہیں، لہٰذا ہندو اور مسلمان ایک قوم ہیں، اس لیے کہ ان کا وطن ایک ہے۔ جس وقت علامہ اقبال علیہ رحمہ کو اس بات کی خبر ملی تو آپ کا دل رنجیدہ ہو گیا، اور آپ فرمانے لگے کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ منبر و محراب پہ بیٹھنے والے، یہ قرآن اور حدیث پڑھنے والے، یہ دین کی روح سے واقف ہیں، جبکہ یہ بھی یہ بات کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ قوم وطن سے بنتی ہیں۔ تو پھر اقبال علیہ رحمہ نے اس نظریہ کا رد کرنا چاہا، تو اقبال نے دلیل بڑی خوبصورت دی جس پر میں آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا۔ اقبال فرمانے لگے کہ اگر قومیں وطن سے بنتی ہیں تو پھر مجھے بتائیے کہ ابو لہب کا اور حضور کا اختلاف کیا ہے؟ دیکھیے، ابو لہب بھی مکے کا ہے، حضور بھی مکے سے ہیں۔ ابو لہب رشتے میں حضور علیہ السلام کا سگا چچا لگتا ہے، لیکن سگا چچا ہونے کے باوجود
وطن ایک ہونے کے باوجود، بولی ایک ہونے کے باوجود میرے حضور کی قوم کا فرد نہیں بن پایا، اس کو واضح اور دو ٹوک کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا دین مبارک ہو، تو اس کو الگ کر دیا، وہ حضور کی قوم کا فرد نہیں بن سکا۔ لیکن بلال حبشے سے آیا، پکڑ کر اپنے سینے سے لگا دیا، سلمان فارس سے آئے، صہیب روم سے آئے، ابو بکر مکے سے آئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری مدینے سے شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے آئے، لیکن سب کو حضور نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ قومیں وطن سے وجود میں نہیں آتی، قوم محمد عربی کی غلامی سے وجود میں آتی۔ ہماری قومی شناخت یاد رکھیے گا، ہم ایک فرد کے، ایک قوم کے افراد ہیں، اور ہماری نسبت حضور کی نسبت، تو قومیں نظریات سے، افکار سے، خیالات سے، دین سے جو ہے وجود میں آتی ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی دلیل تھی علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی کہ جس کو کوئی شخص بھی رد نہ کر سکا۔ اور پھر قائد اعظم علیہ الرحمہ اس فکر کو لے کر میدان عمل میں اترے، اور ہر جگہ پر قائد علیہ الرحمہ یہ بات لوگوں تک پہنچاتے کہ لوگوں، ہندو الگ قوم ہیں اور مسلمان الگ قوم ہیں، لہٰذا ہم الگ وطن چاہتے ہیں۔ بمبئی کے اندر خطاب کرتے ہوئے جب یہ بات قائد اعظم نے لوگوں تک پہنچانا چاہی، تو ایک ہندو صحافی مجمع میں موجود تھا، اس نے اٹھ کر کہا کہ اے مسٹر جینا، تم پڑھے لکھے شخص ہو اور تم بھی یہ بات کرتے ہو کہ ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے۔ اس نے کہا کہ تم یہ نفرت کا درس دے رہے ہو، جبکہ ہمارے آباء و اجداد ایک ہے، مٹی ایک ہے، وطن ایک ہے، لہٰذا ہم ایک قوم کے افراد ہیں۔ تو ہمارے آباء و اجداد ایک ہیں، یہ تو کچھ لوگ عرب سے آئے اور انہوں نے آ کے دین کی تبلیغ کی، تو ہم میں سے کچھ ہمارے بھائیوں کو اسلام مذہب اچھا لگا اور انہوں نے اسلام اختیار کر لیا، لہٰذا کوئی سکھ ہو گیا، کوئی ہندو ہو گیا، کوئی یہودی ہو گیا، لیکن چونکہ ہم ایک ہی آباء و اجداد رکھتے ہیں، ایک ہی وطن رکھتے ہیں، مٹی ایک رکھتے ہیں، بولی ایک رکھتے ہیں، لہٰذا ہمارا قومی تشخص ایک ہے۔ تو جب یہ بات کہی کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کو، تو آپ نے حکمت بھرا انداز اختیار کیا اور کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی کا گلاس دیا جائے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر پانی کا گلاس پیش کیا، قائد اعظم علیہ الرحمہ نے آدھا گلاس پانی کا پیا اور آدھا اس ہندو صحافی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ لالا جی آپ برہم ہو رہے تھے، یہ پانی پی لیجئے پھر بات کرتے۔ تو فوراً کہنے لگا میں اور ایک مسلے کا جھوٹا پیوں، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اسی مجمع کے اندر ایک ترکی نسل نوجوان بیٹھا تھا، قائد اعظم نے وہ گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ پانی آپ پی لیجیے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور لیڈر کا تبرک سمجھتے ہوئے گھٹا گھٹ پانی کا گلاس نیچے اتارا۔ پھر میرے قائد اعظم علیہ الرحمہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ لالا جی، میرے اور آپ کے آباء و اجداد ایک، میرے اور آپ کی وطن کی مٹی ایک، میرا اور آپ کا خاندان ایک، بولی ایک، رسم و رواج ایک، لیکن آپ تو میرا جھوٹا پانی پینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ لیکن یہ رہنے والا ترکی کا، میں رہنے والا ہندوستان کا، اس کی ٹوپی کا سٹائل اور میرے کوٹ کا انداز اور اس کے آباء و اجداد اور میرے آباء و اجداد اور اس کا خاندان اور میرا خاندان اور اس کی بولی اور میری بولی اور، لیکن اس نے تو ایک منٹ بھی نہیں لگایا اور گھٹا گھٹ پانی کا گلاس نیچے اتار لیا۔ تو جانتی ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کے اور میرے خاندان اور اس کے آباء و اجداد اور میرے آباء و اجداد اور اس کے وطن کی مٹی اور میرے وطن کی مٹی اور، لیکن اس نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اس کا اور میرا محمد ایک ہے، اس کا اور میرا رسول ایک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ کہا اس کا اور میرا پیغمبر ایک ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، صرف ہندو نہیں، جتنے بھی دیگر ادیان کے ماننے والے، وہ سکھ ہوں، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ کافر ہوں، وہ مشرک ہوں، وہ سب الگ قوم کے افراد ہیں،
اور سارے وہ خوش قسمت جو گنبد خضرا کے مکی کے قدموں میں کھڑے ہیں وہ ایک قوم ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، قوم وطن سے وجود میں نہیں آتی، قوم حضور کی غلامی سے وجود میں آتی ہیں، اور ہم سب ایک قوم کے افراد۔ دیکھو ہم یہاں بیٹھے، اور اگر یہ نظریہ تھا جس کی بنیاد پر ہم نے پاکستان حاصل کیا، اور اسی نظریے پر پاکستان کا استحکام موجود ہے۔ پاکستان کو اگر آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اسی بنیاد پہ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا جس بنیاد پہ ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ دیکھو آج بھی میرے ملک کے اندر مختلف قسم کے تعصبات ابھارے جاتے ہیں، کوئی جو ہے وہ پنجابی اور بلوچی کی لڑائی کھڑی کر دیتا ہے، کوئی سندھی اور پٹھان کی کھڑی کر دیتا ہے، مختلف تقسیموں میں ہمیں توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہم آج پھر یہ نظریہ دہرا لیں، ہم ہی میں کوئی بلوچی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی خیبر پختونخوا میں رہے، کوئی سندھ میں رہے، کوئی چائنا میں رہے، کوئی ہندوستان میں رہے، کوئی یو کے میں ہو، کوئی امریکہ میں ہو، لیکن جب تک اس کے لبوں پہ ایک نام ہے، ہم سب ایک قوم کے افراد ہیں، اور ہماری پہچان حضور کی ذات ہے، اور سارے کلمہ گو حضور کے غلام ہیں، اور وہ ایک قوم کے افراد۔ یہ وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر ہم نے الگ وطن حاصل، جبکہ اس دور میں بھی پراپیگنڈا ہونا شروع ہو گیا اور لوگوں نے بڑی مختلف باتیں کی، بلکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جب ہمیں ہندوستان میں مسجد بنانے کی اجازت ہے، نماز پڑھنے کی اجازت ہے، ہم اپنی مرضی سے آذان دے سکتے ہیں، ہم رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں، تو پھر ہمیں الگ وطن کی کیا ضرورت ہے؟ جب سب کچھ ہم اپنے مذہب کا کر سکتے ہیں۔ تو شاید اسی موقع پر علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ کہا کہ یہ صرف سجدے کا نام نہیں ہے، چونکہ دین کو غالب کرنا یہ ہمارا مشن ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو جب مبعوث فرمایا تو ساتھ مقصد ارشاد فرمایا، والذی بعث والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کہا ہم نے رسول کو بھیجا اس لیے ہے کہ اس دین کو سارے دینوں کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ حضور غلبہ اسلام کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور ہمارا یہ مشن ہے، اور یہی مقصد ہے، اور ہمیں اسے ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو یہ دو قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا، اور علامہ اقبال علیہ رحمہ کے افکار سے قائد اعظم علیہ رحمہ میدان عمل میں اترے، اور پھر جہاں قائد اعظم کا جلسہ ہوتا ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے، اور ہر شخص کے لبوں پر ایک ہی نعرہ ہوتا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ نغمہ محبت سرمدی تھا کہ جس کی بنیاد پر لاکھوں لوگوں نے قربانیاں پیش کی۔ یہ پاکستان یوں ہی راتوں رات مارز وجود میں نہیں آ گیا تھا، یہ ایسے نہیں تھا کہ ہمیں جو ہے پلیٹ پہ رکھ کے دیا کہ آدھا تم لے لو آدھا ہم لے لیں، ایسے نہیں ہوا تھا۔ لاکھوں لوگوں نے خون پیش کیا اور اپنی قربانیاں پیش کی، پھر جا کے یہ وطن مارز وجود میں ہے۔ آج بھی لوگ موجود ہیں جن کی آنکھوں کے آنسو ابھی تک خشک نہیں ہوئے، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پاکستان بنتے دیکھا۔ تو میں نے یہ لاہور شہر اندرون بھاٹی پر اسی عنوان سے گفتگو کی، تو مجھے ایک بوڑھے شخص نے جو بازو پکڑ کر کہا کہ بیٹا تم نے گفتگو اچھی کی ہے، میں نے تمہاری گفتگو سے حقیقت پر مبنی منظرنامہ دیکھا ہے، اور تم نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، تم نے بڑوں سے سنا ہوگا، پھر وہ کہنے لگا ان آنکھوں نے یہ ساری کہانیاں آنکھوں سے دیکھی، اور کہا کتنے دن تک جو ہے وہ دریا کا پانی ہم آنکھوں سے دیکھتے تھے، خون بن کے بہتا ہوا تھا، اور اوپر لاشیں تیرتی ہوئی آتی تھی اور ان کو کوئی کفن دینے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ دردنامہ ہے، یہ وہ منظر ہے جو آج بھی لوگ موجود ہیں۔ زمانہ اس کہانی کو نہیں بھول سکتا ہے کہ جب ایک قافلہ پاکستان کی طرف بڑھ رہا تھا کہ رستے میں کسی نے خبر دی کہ آگے سکھوں کا جتھا ہے اور وہ مسلمان بیٹیوں کی آبرو ریزی کر رہا ہے۔ بڑے ظلم اور بڑے ستم ہیں جو اس قوم نے کیے۔ ماں کی گود سے 6 ماہ کا بچہ لے کر کرپان کی نوک پہ چڑھایا جاتا ہے، پٹخ کے اس کو زمین پہ مارا جاتا ہے، بچے کا پیٹ پھٹتا ہے، انتڑیاں باہر گرتی ہیں، اور ماں کی زبان سے ہائے وائے کی آواز نہیں آتی، بلکہ وہ سکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
اس کلمے پر انہوں نے اپنے بچے مارے۔ تو خیر وہ قافلہ جب آگے بڑھ رہا تھا تو بتایا گیا کہ آگے سکھوں کا گروہ ہے جو کہیں تم پر حملہ آور نہ ہو جائے، لہٰذا وہ لوگ اپنی جانیں بچانے کی خاطر جو ہے وہ کماد کے کھیت میں گھس گئے اور اپنی سانسوں کو بھی روک لیا کہ کہیں آواز سن کر کوئی جتھا ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے۔ لیکن ایک 6 ماہ کا بچہ تھا جو پیاس کی شدت اور گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ رو رہا تھا، اور ماں اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بچہ چپ نہیں ہوتا، اور سارے اہل قافلہ اس بچے کو گھورتے ہیں اور اس کی ماں کو گھورتے ہیں کہ ان کی آوازیں جو ہے وہ ہمیں کہیں پکڑوا نہ دیں۔ پھر تاریخ شاہد ہے، جنہوں نے آنکھوں سے منظر دیکھے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس ماں نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور دوسری مرتبہ اپنے بچے کی طرف دیکھا، اور پھر اپنے 6 ماہ کے دودھ پیتے بچے کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیا کہ اگر میرے بچے کی قربانی سے اتنے لوگ پاکستان پہنچ جائیں تو میں اپنی کامیابی سمجھوں گی۔ کل وہ ماں ہم سے پوچھے گی نہیں ہم نے تو 6 ماہ کے بچے لٹا کر جو ہے وہ تمہیں پاکستان بنا کے دیا تھا، تم نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آج یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ دیکھو یہ گانے باجوں کا پاکستان نہیں بنانا تھا، ہم نے مقصد دیکھنا تھا، ہم نے کس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا۔ آج 75 سال ہو گئے، میں اپنے اندر اتر جاؤں، آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ ہمیں اس پہ غور کرنا۔ ایک وہ لوگ تھے جو پاکستان سے اتنے مخلص تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ کی دیانتداری اور ان کی زندگی کے آپ حالات دیکھیں، کتنی محنت کے ساتھ وہ اس مشن پہ کھڑے تھے۔ جب پاکستان بنتا ہے تو قائد اعظم علیہ الرحمہ کے پاس ایک بل پیش کیا جاتا ہے، میرے قائد اس کو دیکھتے ہیں اور ایک جگہ پہ سرخ قلم سے نشان لگاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کرسی کی قیمت 7 روپے لکھی ہے، یہ کرسی کس کے لیے منگوائی جا رہی؟ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ فاطمہ جناح کے لیے کرسی منگوائی جا رہی ہے، تو وہ آپ کی ہمشیرہ ہیں اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھا کریں گے۔ تو میرے قائد اس پہ نشان لگا کر کہتے ہیں اگر تو یہ کرسی کے پیسے فاطمہ جناح اپنی جیب سے ادا کریں تو ٹھیک، ورنہ یہ کرسی واپس بھیج دیجئے، میں نے قوم کا خزانہ ملک چلانے کے لیے جمع کیا ہے، فاطمہ جناح کی کرسی کے لیے نہیں جمع کیا۔ یہ لیڈر کی جو ہے وہ اخلاقی بلندی کی ایک مثال ہے۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ کس قدر اخلاص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اس مشن پہ کھڑے۔ اچھا یہ تو لیڈر ہے، آئیے ذرا ایک لمحے کے لیے قوم کا مزاج بھی دیکھیے۔ ایک ٹکٹ چیکر ٹرین میں داخل ہوتا ہے اور بوڑھی اماں سے پوچھتا ہے کہ ماں جی آپ مجھے ٹکٹ دکھا دیں، تو بوڑھی ماں کہتی ہے کہ بیٹا میرے پاس تو ٹکٹ نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ماں جی پھر آپ ٹکٹ خرید لیں۔ تو وہ بوڑھی اماں کہتی کہ بیٹا میرے پاس ٹکٹ خریدنے کے بھی پیسے نہیں۔ تو پھر وہ ٹکٹ چیکر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور پیسے نکالتے ہوئے کہتا ہے کہ ماں جی ہمارا ملک ابھی نیا نیا بنا ہے، ہم نے اس کو چلانا بھی ہے، آج پیسے میں دے دیتا ہوں، آئندہ ایسے نہ کرنا، میرا ملک بڑا غریب ہے، ہم نے ملک چلانا ہے۔ جب ایک ٹکٹ چیکر قوم کے خزانے سے اتنا مخلص تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ میری نوکری کے دوران ایک ٹکٹ بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے اور وہ ٹکٹ بھی اس قومی خزانے کا حصہ بننی چاہیے، تو چونکہ وہ جانتے تھے کہ جاتے ہوئے لوگ بڑک مار کے گئے تھے، یہ فیصلہ آباد کے سکھ کہہ کر گئے تھے کہ مسلمانوں بیج ہم نے فصلوں میں ڈالا ہے، زمین میں ڈالا ہے، پانی تم دینا اور 6 ماہ کے بعد آ کے خود یہ فصل ہم خود کاٹیں گے۔ تم لوگ کہتے تھے یہ 6 ماہ بھی پاکستان چلا نہیں سکیں گے اور منت کر کے جو ہے وہ پاکستان کہیں گے کہ دوبارہ ہندوستان میں شامل کر لو، تو ان کو پتا تھا ہم نے ملک چلانا ہے، چونکہ انہوں نے قیمت ادا کی تھی۔ آج میں دیکھوں میں کہاں پہ کھڑا ہوں، آپ اپنا محاسبہ کریں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ خدارا پاکستان سے وفا کیجئے، پاکستان سے پوری دیانتداری کے ساتھ زندگی کو بسر کیجئے۔ آج کسی شخص سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ جناب سچا بندہ تو ملتا ہی نہیں ہے، سچ کی تو بات ہی نہ کرے، دیانتداری کی تو بات ہی نہ کرے۔ اصل میں ہم نے جھوٹ اتنا سنا ہے کہ اب کوئی شخص سچ بولے بھی تو ہمیں سچ لگتا نہیں۔
چونکہ کثرت سے جب جھوٹ سنا جا رہا ہے، کوئی بعض کا دکاندار کہتا ہے جی صحیح بات بتائیں تو گاہک یقین ہی نہیں کرتا ہے، تو آج سچ ناپید ہو گیا۔ میں آج کے اس یوم آزادی پر آپ سے کسی بڑے انقلاب کا نہ وعدہ لیتا ہوں، نہ کوئی تقاضا کرتا ہوں، میں 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں کہتا ہوں کہ ہم جو پاکستان کے لیے کر سکیں ہم وہ ضرور کریں، ہم سچائی کی زندگی گزاریں پاکستان کے لیے۔ دیکھو ویسے بھی میرے مذہب کی، میرے دین کی، میرے رسول کی تعلیمات ہیں کہ ہمیں سچ کی زندگی گزارنا ہے، تو کیا اگر اتنے لوگ اس بات کی ضمانت دے دیں کہ ہم 100% سچائی کی زندگی گزاریں، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، تو یہ آپ کا انقلاب ہوگا پاکستان کے لیے۔ بعض اوقات ہم بڑے بڑے انقلابات کے چکر میں اپنی عملی زندگی بھی بہتر کرنے کی پوزیشن میں نہیں کھڑے ہونا چاہتے، ہمیں 100%، آپ 70-80 لوگ بیٹھے ہیں، تو میں یہ آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، اگر اتنے لوگ ضمانت دے دیں کہ ہم کل کا دن 100% سچ کے ساتھ گزاریں، تو آپ جانتے ہیں یہ کتنا بڑا انقلاب ہے۔ اگر ایک شخص سے صرف 10 لوگ مصافحہ کرتے ہیں تو کل آپ کے اس گاؤں میں 700 لوگ 700 گھروں میں بیٹھ کر پورے دعوے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم نے سچوں کو دیکھا بھی ہے، سچوں سے سلام بھی لیا۔ اگر 70 لوگ سچ بولیں تو 700 بندوں کو سچے بندے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کو کوئی سچا دکھائی نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے ہم اخلاقی طور پر بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ مجھے اور آپ کو سچائی کی زندگی گزارنا ہو۔ اور دوسری میں بات آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ جس محکمے میں، جس شعبے میں کام کرتے ہیں، پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دیجیے۔ آپ گورنمنٹ کے سیکٹر میں ہیں یا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں یا کسی کے ہاں مزدوری کرتے ہیں، یقین جانیے یہ رزق حلال ہے، 100% دیانتداری کے ساتھ اس کو کمانے کا مزاج پیدا کرے۔ بطور مسلم ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حلال کا ہی بندوبست کریں، حرام کا ایک لقمہ بھی ہمیں نہیں کھانا۔ ہم یہ عہد کریں اور اپنی نسل کو یہ منتقل کریں ورثہ کہ ہم نے 100% دیانتداری کے ساتھ کمانا۔ کسی جگہ پہ نوکری کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی نوکری ہے، تو طے کریں کہ ان 8 گھنٹوں میں میری ذمہ داری کیا ہے، اور پھر پوری دیانتداری کے ساتھ اس کام کو کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے اللہ کے گھر کعبہ میں پہنچا ہے، یمد یدیہ، فرمایا وہ لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے گھر کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر وہ دعا کر رہا ہے، لیکن فرمایا کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو پیا ہے وہ حرام کا ہے، جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے، جو غذا کھائی ہے وہ حرام کی ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں مجھے بتاؤ اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ لقمہ حرام کا ہو، اللہ کے گھر کعبہ میں بھی کھڑے ہو کر مانگے، اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی؟ ذرا ہم دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے اپنے نامہ اعمال تو دیکھ، ہم بھی تو دیکھیں ہم کھڑے کہاں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو 100% دیانتداری سے کام کرنے کا مزاج رکھتے ہوں، 2 دونی 4 کے چکر میں ہم اتنے آگے بڑھے کہ ہم محنت ہی چھوڑ بیٹھے، حلال کو کمانے کا یقین ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کسی سے کہ وہ کہتا ہے جی نہیں 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی حلال سے۔ بطور مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو رزق ہمارے مقدر میں رب نے لکھ دیا ہے وہ ہمیں ہر صورت میں عطا کرے گا، اور جو ہمارے مقدر کا نہیں ہے آپ کوئی بھی ذریعہ اختیار کر لیں وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر ایک شخص رشوت لے کر پیسے کما لیتا ہے، اپنا مکان پکا کر لیتا ہے، گاڑی نئی خرید لیتا ہے، اگر وہ رشوت نہ بھی لیتا تو وہ گاڑی اس کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، وہ اللہ نے لکھا تھا کہ اس کا مکان پکا ہوگا، وہ اللہ اس کو حلال ذرائع سے عطا کرنے پر قدرت رکھتا تھا۔ لیکن جب اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے، انسان روزانہ لاکھوں کی کرپشن کرتا ہے اور مطمئن ہو کے سو بھی جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو پاکستان پر یہ احسان کیجیے، اپنی ذات پر، اپنی قبر پر یہ احسان کیجیے کہ اس ملک کے ساتھ کبھی خیانت نہ ہو۔ اور یہ یاد رکھیے گا جس شخص نے بھی اس ملک کے ساتھ خیانت کی، دھوکہ کیا، جھوٹ بولا، فراڈ کیا، وہ کسی محکمے کے اندر موجود ہو
یا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر خیانت کر رہا ہو، جس شخص نے بھی اس ملک کے وسائل کو لوٹا ہے، آپ یاد رکھیے گا اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا، اس کا نام مٹ جائے گا، اس کی نسلوں کا تشخص مٹ جائے گا، جس شخص نے بھی اس ملک کے ساتھ خیانت کی۔ یہ ملک نگاہ رسول کا فیض ہے، یہ حضور علیہ السلام کی نگاہوں کا فیض ہے، یہ یوں ہی نہیں ملا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی کرم نوازیوں کا فیض تھا۔ اور مجھے بتائیں جس ملک سے حضور علیہ السلام کو اتنا پیار ہو، 65 کی جنگ کے اندر کتنے لوگوں نے یہ خواب دیکھا کہ جب راتوں رات دھاوا بولا گیا اور حملہ کر دیا گیا، کتنے لوگوں نے یہ خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے جنگی لباس پہنا ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا ہے، میں محمد پاکستان کے دفاع کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ورنہ تو وہ کیا روحانیت تھی آقا کریم علیہ السلام کی کہ حضور علیہ السلام کی ذات، حضور نے یوں ہی تو نہیں فرمایا، میرے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا دیس وہی ہے، میرا دیس وہی ہے۔ حضور کو یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی۔ تو یہ ملک تو قیامت تک آباد رہے گا، مٹ جائیں گے وہ جو لوگ ملک کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، جو اس ملک کے ساتھ دھوکہ کریں گے وہ مٹ جائیں گے، یہ ملک تو وجود میں رہے گا اور یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے وجود میں آیا ہے۔ لہٰذا یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہو، یہ ہماری خوش بختی ہو کہ ہم اس ملک کے لیے کوئی کام کریں۔ دیکھو اپنی نوکری، اپنا مکان، اپنی گاڑی، یہ تو سب ہی بنا رہے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر مجھے اور آپ کو اس سے بڑا کچھ سوچنا ہے کہ ہم نے ملک پاکستان کے دفاع کی جنگ میں اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے بھی کام کرنا ہے، اور یہی اصل مومن کی ذمہ داری۔ اور اگر ہم یہ کرنے کی طرف نہیں آتے اور دو دنی چار کے چکر میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ہم ملک کے وسائل کی بھی پرواہ نہیں کرتے، ملک کے قوانین کی بھی پرواہ نہیں کرتے، ملک کے اثاثہ جات کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور ہم صرف اپنا پیٹ اور اپنی اولاد کو ہی پالنے کے چکر میں سب دھوکے پر لگا دیتے ہیں، تو یہ خیانت ہوگی۔ پہلی چیز جو میں اور آپ آج عہد کریں، ہم ملک پاکستان کے ساتھ وفا کریں۔ دوسری چیز جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے اور آپ کو، میں نے کہا میں کسی بڑے انقلاب کا آپ سے تقاضا نہیں کرتا، سادہ سی چھوٹی سی بات ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس کے گلی کوچہ و بازار ہمارے ہیں، اس کے کھیت کھلیان ہمارے ہیں، ہمیں ان کی حفاظت بھی کرنا ہے اور ان کو خوب صاف ستھرا بھی رکھنا ہے۔ دیکھو یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا مسکن ہے۔ کیسے ہمارا حوصلہ پڑ جاتا ہے کہ ہم چلتی گاڑی سے جو ہے جوس پی کر اس کا ڈبہ روڈ کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ کیا یہ ہمارا گھر نہیں؟ وہ روڈ ہمارے گھر کی نہیں؟ اگر ہم یہ سمجھے کہ یہ ہمارا گھر ہے، دیکھو اپنے 5 مرلے کی قیمت ہم نے دی ہوتی ہے نا، تو ہم اس 5 مرلے کے اندر صبح سے لے کر شام تک صفائی کا ایک پورا نظام چلاتے ہیں۔ ابھی مکان کچا بھی ہوتا ہے تو ہم اس کی بھی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے اور ہم نے 5 مرلے کی قیمت دی ہے۔ بچوں کو بھی بتاتے ہیں بیٹا اس کا رنگ خراب نہیں کرنا، ہم نے اس کی قیمت دی ہوئی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ ہم سارا دن اس کی صفائی ستھرائی دیکھ بھال میں بھی لگے رہتے ہیں، اور جیسے جیسے پیسے آتے ہیں ہم اس کو مزید بہتر بھی کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اس کی صفائی ستھرائی خوب ہوئی، ہمارا گھر ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہم نے صرف 5 مرلے کی قیمت نہیں دی، لاکھوں شہیدوں نے پورے پاکستان کی قیمت دی۔ یہ پاکستان 5 مرلے کا، ہم لیکن ہمارا مسئلہ یہ، ہم اس 5 مرلے کو اپنا گھر سمجھتے ہیں جس کی ہم نے قیمت دی۔ کل جنہوں نے لاکھوں لوگوں نے خون دے کر قیمت ادا کی تھی، اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ اپنا 5 مرلے کا تو بڑا چمکا کے رکھا، لیکن اب میرے پاکستان میں، میرے گھر میں، جس میں میرے بچوں نے خون کی قیمت دے کر جو ہے پاکستان حاصل کیا، تم بے پرواہی کے ساتھ جو ہے روڈ کے اوپر کبھی جوس کا ڈبہ پھینکتے ہو اور کبھی کھانے کی کوئی چیز کھا کے پھینک دیتے ہو۔ یہ ہمارا وطن ہے، اس ملک سے اس لیے بھی صفائی کا اچھا نظام۔ دیکھو ایک یہ میں تنقید کروں، میں شروع ہو جاؤں حکومتوں کے عیب گنوانا، تو یہ تو لامحدود سلسلہ، یہ تو ختم نہیں ہوگا، لیکن اس سے حاصل کیا ہوگا؟ دیکھو ہم جو کر سکے ہمیں وہ تو کرنا چاہیے۔ ہم 5 مرلے کا مکان صاف کر کے 2.5 فٹ کی جو گلی ہے اس کے اندر کچرا ڈال دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے صاحب ہم نے 5 مرلے کو اپنا گھر سمجھا، وہ 2.5 فٹ کی جگہ جو ہمارے گھر کے آگے تھی اس کو تو ہم نے اپنا گھر نہیں سمجھا۔ اگر ہم سمجھتے کہ ہم نے لاکھوں لوگوں نے خون دے کر پورے پاکستان کی قیمت دی ہے، تو پھر ہم وہاں سے بھی کچرا اٹھاتے، جو ایک مکمل مختص جگہ ہے وہاں تک پہنچاتے، اور ہمیں خود اپنی ذمہ داری پر یہ کرنا ہوگا۔ اور اس کے لیے صرف ایک ذمہ داری ہے، ایک عادت ہے جو ہم نے اپنانی ہے کہ ہم کبھی بھی اس کے گلی کوچوں، اس کے بازاروں میں کچرا پھینکنے کی عادت نہ بننے دیں۔
بلکہ اپنے بچوں کو خود بتائیں. اچھا یہ اس لیے بھی ملک صاف کیا جائے، صاف رکھا جائے کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا مسکن ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے. یہ بھی اچھی بات ہے، یہی نسبتیں ہیں ہماری ساتھ. لیکن میں یہ کہتا ہوں اس ملک کو اس لیے بھی صاف ستھرا رکھیے، یہ وہ ملک ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں گنبد خضرا کے مکی کو پہنچتی تھی. حضور کو یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں پہنچتی ہیں، اور جہاں سے محبوب کو ہوائیں پہنچی ہوں وہاں پہ گند کیسے پھینک سکتا ہوں میں؟ وہاں پہ کچرا کیسے میں بے پرواہی سے پھینک سکتا ہوں جہاں سے میرے رسول کو ٹھنڈی ہوائیں پہنچی ہیں؟ تو اس وطن کا پیار یہ ہے، اس وطن سے محبت یہ ہے کہ میں اور آپ اس کو صاف ستھرا بھی رکھیں. پہلی بات میں نے کہی خیانت نہ کیجیے گا. دوسری بات میں نے کہی کہ اس کو ہم نے صاف ستھرا رکھنا. اور میری تیسری اور آخری بات، اس ملک کے قوانین کی پاسداری کیجیے. یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب کوئی بھی قانون ملک کے اندر بنایا جائے اور وہ قانون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی مطابقت میں ہو، یعنی کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو ملک کا قانون تو ہے لیکن شریعت کی مخالفت میں، لیکن ایسا قانون ہے کہ جو ملک کا قانون ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے، انسانیت کی فلاح کے لیے ہے، تو علماء نے لکھا ہے اس قانون کے اوپر عمل کرنا بھی لازم ہے. اور اگر کوئی شخص اس کی پرواہ نہیں کرتا وہ گناہ گار ہوگا. تو لہٰذا آج یہ ہم عہد کریں کہ ہم پاکستان کے ہر اس قانون اور ضابطے کی 100% پاسداری کریں گے جو شریعت مطہرہ کے طریقے کے مطابق ہوگا. دیکھو پاکستان قوانین کا نظم و ضبط کا ملک ہے، ہمیں اس کو ہمیشہ اچھے انداز میں نبھانا ہوگا. اور اگر اس کے لیے مجھے 10 منٹ کہیں پر انتظار بھی کرنا پڑ جائے تو میری ہمت نہ ہو کہ میں اس قانون کو توڑ سکوں. دیکھو ہم شہر لاہور میں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو روڈ کے اوپر سرخ بتی جلتی ہے تو وہاں حکم ہے کہ آپ نے رکنا ہے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے پاؤں تلے روند کر آگے گزر جاتے ہیں. وارڈن پولیس والا کھڑا ہے تو ہم رک جاتے ہیں، اور اگر وہ نہیں کھڑا تو ہم گزر جاتے ہیں. ایک سادہ سی مثال میں دے رہا ہوں. کتنے لوگ ہیں جو اس قانون کو توڑتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کا زور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اس قانون کی سرخ بتی پہ چلتا ہے وہ توڑ جاتے ہیں، اور جن کا زور کروڑوں اربوں کی کرپشن تک چلتا ہے وہ توڑ جاتے ہیں. پھر ہم کھڑے تو ایک ہی جگہ پہ ہوئے نا. جس کا زور چلتا ہے وہ لاکھوں کروڑوں کی کرپشن کرتا ہے، اور وہ سرخ بتی لگی ہے نا، یہ صرف روڈ کے اوپر تو نہیں لگی، ہر محکمے کے اندر قوانین ہیں، ضابطے ہیں، اصول ہیں، تو سرخ بتیاں تو جگہ جگہ لگی ہوئی ہیں. لیکن چونکہ ہمارا زور اس بتی پہ چلتا ہے اور ہم وہ جو ہے وہ کراس کر جاتے ہیں، پھر جن کا کروڑوں کے کرپشنوں پہ زور چلتا ہے وہ کر جاتے ہیں. جس کا روڈ کے اوپر پڑے ہوئے واٹر کولر پر گلاس پر چلتا ہے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے. جس کا مسجد کے جوتے پہ پڑتا ہے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے. تو ہم سب ایک جگہ پہ ہی کھڑے نظر آئے نا. پھر دیکھو اوپر سے کوئی بھی حکمران جو ہے فرشتہ صفت آ کر ہمارے اوپر نافذ نہیں ہوں گے. اعمالکم امالکم کہا گیا تھا نا، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. تو ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. میں مزاج اپنا رکھتا ہوں، ہمیں جو ہم بہتر کر سکے. اگر کسی جگہ پر آپ بل جمع کروانے جاتے ہیں تو لوگوں کی لائن لگی ہے تو آپ بھی اس لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اہمیت دیتے ہیں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ بظاہر چھوٹی ہیں لیکن ملک اسی طرح چلتے ہیں. ہمیں پاکستان سے عہد کرنا ہوگا کہ ہم 3 باتوں کو آج کے اس درس قرآن سے، آج کی اس یوم آزادی سے اپنی روحوں میں اتار لیں. پہلی بات کہ ہم دیانتداری سے کام کریں. دیکھو قومیں محنت سے اوپر آتی ہیں، راتوں رات انقلاب نہیں آتے، اس کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا پڑتی ہے. دیانتداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم جو ہے وہ محنت کریں اور اس پاکستان کے ساتھ کبھی بھی خیانت نہ کریں. دوسری بات میں نے کہی کہ اس کی صفائی ستھرائی، صرف 5 مرلے کا مکان نہیں، یہ پورا پاکستان ہمارا پاکستان ہے. جب کبھی ہم سفر کر رہے ہوں یا کوئی موقع ہو تو ہم کبھی بھی کچرا بے دردی کے ساتھ اس کے گلی کوچوں میں نہ پھینک دیں. ہم اس کے لیے تھوڑا تکلف کر لیں، بلکہ اپنے بچوں کی بھی عادت بنائیں اور ان کو بتائیں بیٹا یہ وہ ملک ہے کہ جہاں سے حضور علیہ السلام کو ٹھنڈی ہوائیں آیا کرتی تھی. لہٰذا ہم نے اس ملک کی صفائی ستھرائی
پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا ہے، اور تیسری بات میں نے کہا کہ اس ملک کے قوانین کو ہم نے جو شریعت مطہرہ کے مطابقت میں ہیں ہمیں ان کی 100% پاسداری کرنی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم کا ملک ہے۔ باقی پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے معرض وجود میں آیا ہے۔ یہ کچے لوگ ہیں جو کچی باتیں کرتے ہیں، قوموں سے یقین کھینچا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی زوال جو آتا ہے، جو شکست ہوتی ہے، وہ میدان میں بعد میں ہوتی ہے، پہلے ذہنی طور پہ انسان شکست خوردہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہماری امید ٹوٹ گئی، بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اتنے کچھ نہیں رہنا، ویچ کے باہر ٹر جاؤ، مک جائے گا۔ یہ کچے لوگ ہیں، یہ کچی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو ہمارا مدفن پاکستان ہے، ہماری آباء و اجداد کی قبریں پاکستان میں، ہماری قبریں بھی پاکستان میں، لہٰذا یہ وطن رہے گا اور یہ قیامت تک رہے گا۔ تو ہم کبھی بھی ایسی نا امیدی نہ پھیلائیں اور کبھی یہ امید ٹوٹنے نہ دیں۔ دیکھو وقتی طور پہ حالات مشکل ہیں اور قوموں پہ وقت آتا ہے، اس وقت معیشت کا بحران ہے، سیلاب کا ایک طوفان ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، بہت سارے مسائل ہیں۔ بعض کا بندہ کہتا ہے کہ نہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکا، نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، اور یہ ہونا ہی ہونا ہے کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم کا فیض ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے۔ ایسا ہوگا، لیکن ایک وقت آئے گا اور قوموں پر یہ سخت وقت آتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی پیچھے بھی ہم نے بڑا سخت وقت دیکھا، ابھی بھی حالات ایسے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم نے امید کا چراغ، دیکھو ہم نے ساری زندگی یہاں نہیں رہنا، ہم نے اپنی نسلوں کو یہ ورثہ منتقل کرنا ہے اور ان کو اندر یقین پیدا کرنا ہے کہ بیٹا پاکستان سے خیانت نہ کرنا، یہ قیامت تک رہے گا۔ تو لہٰذا ہم اس وجود کو قائم رکھیں اور اس امید کو، اس یقین محکم کو کبھی بھی نہ ٹوٹنے دیں کہ یہ قیامت تک رہنا ہے، یہ اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو یہ ہم منتقل کریں کہ بیٹا مایوس کبھی نہیں ہونا، چونکہ مایوسی تو کفر ہوتی ہے، اور ہمیں امید کا چراغ روشن رکھنا ہے۔ وقت حالات مشکل ہیں، میرے رب کی مجھے اور آپ کو ضمانت ہے، ضابطہ دے کر کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی بامراد ہو، تمہارے ہی سروں پہ عزتوں کے تاج رکھیں گے، لیکن صرف شرط ایک ہماری ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ تم محمد عربی کے سچے غلام بن جاؤ۔ یہ شرط جس دن پوری ہوگی نا، اس دن انقلاب ہوگا۔ دیکھو قرآن نے انقلاب کا وعدہ کیا ہے نا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم بامراد ہو جاؤ گے، تمہارے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دیں گے، تمہاری ہاں اور نہ میں سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ شرط کیا ہے؟ کہ تم بھی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے دکھاؤ۔ تو یہ ہم سے شرط ہے، اور اگر ابھی تک کمی ہے تو ہماری طرف سے کمی ہے، اس کا ابر کرم تو برسنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم اگر کمی میں ہیں تو پھر ہمیں اس پر محنت کرنی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی غلامی کو 100% اپنی روحوں میں اتارے، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو اگر ہم ہمارا یہ کام کرنے کا، علامہ اقبال کے علیہ رحمہ کے اس شعر پر میں بات مکمل کرتا ہوں، جو ہمارے کرنے کا کام ہے، اقبال علیہ رحمہ نے اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اقبال فرماتے ہیں 3 کام تم کرو، ایک تو صداقت، سچ بولو، دوسرا عدالت، عدل و انصاف کرو، دوسرا شجاعت، بہادری اپنے اندر پیدا کرو۔ اقبال فرماتے ہیں یہ 3 کام تم کر لو، اور یہی تمہارے کرنے کے کام ہے، یہ 3 اوصاف تم اپنی روحوں میں اتار لو۔ پھر آگے اقبال ضمانت دیتے ہیں، فرماتے ہیں لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ پھر یو آر دا لیڈرز، پھر آپ رہنما ہوں گے، اور آپ جو کہیں گے کائنات عالم میں فیصلے اسی طرح ہوں گے۔ ان کنتم مؤمنین کا ہی ترجمہ ہے، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی بامراد ہو، لیکن تم مومن بھی تو سچے بن کر دکھاؤ۔ تو اگر ہم حضور کی غلامی میں آ جاتے ہیں تو ابر کرم تو برسنا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، اور حضور کے دین نے ہی غلبہ اختیار کرنا ہے، اور یہیں سے انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ نوجوان اٹھیں گے، افواج اٹھیں گی جو عساکر امام مہدی میں شامل ہوں گے، اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ ہمیں اپنی نسلوں کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ ان کے امید کے چراغ کبھی نہ بجھیں، ان کو یقین محکم حاصل ہو کہ اسی دین نے غالب آنا ہے، اسی ملک نے غلبہ حاصل کرنا ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہوگی۔ دیکھو صحابہ 1400 سال قبل دجال کا فتنہ ابھی تک نہیں آیا، لیکن صحابہ نے جس طرح 5 نمازیں ہیں یہ اپنی اولادوں کو سکھایا، اسی طرح دجال کے فتنے سے لڑنا بھی سکھایا کہ ایک فتنہ آئے گا جو ہے وہ انسانی عقل کو حیران کرے گا، اور اس کے جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی، جو وہ باغ دکھائے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ یہ ساری نشاندہیاں کی
اور یہ کیوں کی؟ جبکہ ابھی تک 1400 سال گزر گئے، دجال تو نہیں آیا، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو، انہوں نے اپنی اولادوں کو، انہوں نے اپنی اولادوں کو، تو یہ آج ہمارے پاس ورثہ پہنچا، انہوں نے بتایا کہ یہ دین غالب ہونا ہے، اور تم اپنی اولادوں کو، ہمارے استاد نے تم اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو یہ پیغام دے کر جاؤ کہ اس ملک سے کبھی خیانت نہ کرنا، اس دین سے کبھی بے وفائی نہ کرنا، گنبد خضرا کے مکین سے تم وفا کر دو، رب کا وعدہ ہے ہم امامت کا تاج تمہارے سر پہ سجا دیں گے، تم میرے رسول سے وفا تو کرو۔ اگر وہ کل 313 ہو کے میدان بدر میں پوری طاقت کو للکارنے کے لیے تیار تھے تو وجہ یہ تھی وہ حضور کی غلامی میں 100% ٹھیک تھے۔ اگر آج تم وہ کردار لے آؤ، آج تم وہ اخلاق لے آؤ، تو پھر تم 313 تھے تو ہم نے بدر سے کے لیے فرشتے نہیں اتارے تھے، آج تم بھی تو لے کر آؤ وہ کردار، وہ اخلاق، وہ اندازے محبت محبوب کے ساتھ لے کر آؤ، وہ خوبصورتی زندگی کا جمال لے کر آؤ، ہم آج بھی فرشتے اتار دیں گے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت ہوگا جب ہم تیاری کے ساتھ میدان عمل میں اتریں گے۔ آئیے اپنی نسل نو کو یہ ورثہ منتقل کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ میرے ملک کو سالمیت کا نور نصیب فرمائے، اور اس وقت جو عارضی طور پر معیشت کا بحران ہے اور سیلاب کی تباہ کاریاں ہم دیکھ رہے ہیں آفت زدہ علاقوں میں، ان کے لیے بھی ہم دعا گو رہیں، اللہ تعالیٰ وطن کو خیریت کا نور نصیب فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔